السلام علیکم اسٹوڈینٹس. اس کلاس میں ہم سالو اردو ایم سی کیوز فار اینول ایگزام 2022 2022 کے اینول ایگزامس کے اردو کے ایچ ایس ایس سی ون کلاس 11. ایچ ایس سی ون کو کہتے ہیں کلاس 11. صحیح ہے, کلاس 11 کو ایچ ایس سی ون کہتے ہیں. یہ ایم سی کیوز ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 ہوتا ہے, ہر جو اس کے سامنے دیے گئے درست دائرے کو پر کریں. اس نے چٹھی وصول کر لی. اس میں لی قواعد کی روح سے کیا ہے؟ یہ جو لی ہے یہ قواعد کی روح سے امدادی فعل ہے, ہیلپنگ ورب جسے کہتے ہیں انگلش میں. سیکنڈ ایم سی کیو ہے, کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, یہ مثال ہے. کس چیز کی مثال ہے؟ یہ استعارے کی مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ شعر جو ہے نا, حقیقت میں تو کوئی انسان آ رہا ہوگا نا جس کے لیے یہاں لفظ یوز کیا گیا ہے شعر. تو جب بھی کسی انسان کے لیے یا کسی ریئل چیز کے لیے کوئی امیجنری لفظ استعمال کیا جائے جو حقیقت میں وہ نہ ہو, تو اسے ہم جو ہے نا استعارے میں کہتے ہیں. استعارے کی مثال ہے. تیسرا ایم سی کیو ہے, بادل خوب برسا کس کی مثال ہے؟ اب بادل خوب برسا اصل میں تو بارش ہوئی ہے, تو یہ بادل خوب برسا جو کہہ رہے ہیں یہ ہے سبب کہہ کر مسبب کی مثال. ٹھیک ہے جی. چوتھا ایم سی کیو ہے, کسی لفظ سے ایسی مراد لینا جو اس کے معنی کو لازم ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, یہ اس کو اسے کنایا کہتے ہیں. کسی لفظ سے ایسی مراد لینا جو اس کے معانی کو لازم ہو گیا, اسے ہم کنایا کہتے ہیں. چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم تشبیہ دے رہے ہیں جب بھی کسی سنٹینس میں. اب یہاں چشمے کے پانی کو برف سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. کیونکہ چشمے کا پانی ٹھنڈا تھا اس لیے چشمے کے پانی کو تشبیہ دی جا رہی ہے برف سے. تو ایسے اس جب تشبیہ دی جا رہی ہو کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے, اور وہاں لفظ ہو جیسا, کی طرح, مانند, تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں. تو یہ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے, تشبیہ کی مثال ہے. ظرف کہہ کر مظروف لینا, ظرف کہہ کر مظروف لینا, یہ کس کی مثال ہے؟ ٹھنڈی بوتل پی لو. ابھی ہم بوتل تو نہیں پیتے نا, ہم تو بوتل کے اندر جو ہے, اصل یہ بوتل جو ہے یہ ظرف ہے نا, اور مظروف ہے جو اس کے اندر جو لکوڈ ہے, جو اس کے اندر جو بھی لکوڈ ہوگا جو ہم کولڈ ڈرنک پیئیں گے. تو ہم ٹھنڈی بوتل پی لو کا مطلب یہ ہے کہ بوتل کے اندر جو کچھ ہے وہ پی لو. تو یہ جو ہے ظرف کہہ کر مظروف مراد لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو بھی لکھا ہوگا اس میں بات کی ہوگی برتن کی, لیکن آپ پی رہے ہوں گے اس برتن کے اندر جو چیز ہوگی وہ پی رہے ہوں گے. تو ٹھنڈی بوتل پی لو. اب آپ ٹھنڈی بوتل کو, بوتل تھوڑی پیتا ہے, بوتل تو شیشے کی ہوتی ہے یا ٹن ہوتا ہے, ہم تو اس کے اندر جو مشروب ہے وہ پیتے ہیں. اچھا, ساتواں ہے, پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی, ساحل سے سر پٹکتی تھی, ہونا چاہیے تھا پنکتی, لکھا ہوا ہے سوجے فرات کی. اچھا, یہاں ہے یہ جو ہے کیا ہے, یہ کس کی مثال ہے جی؟ یہ حسن تعلیل کی مثال ہے, حسن تعلیل کی. اچھا, کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو ایک دوسرے کی ضد ہوں, اسے صنعت تضاد کہتے ہیں. کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو ایک دوسرے کی ضد ہوں, جیسے کوئی بھی دو چیزیں ہوں نا, ہم دن اور رات کی بات کریں, ہم کلام میں کوئی دن اور رات کی بات کریں. اب دو دن اور رات ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہیں. کالا اور سفید ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے. نیکی اور بدی ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے. تو کوئی بھی ایسا کلام اس میں ایسے الفاظ استعمال ہوں جو ایک دوسرے کی ضد ہوں, اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد. تضاد ہوتا ہے نا ان میں. اچھا, 9 ایم سی کیو ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اس پہلے غلط لکھی ہے, کور لکھ دی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اس شعر میں تلمیح کیا ہے دیکھیں. یہاں پہ اس پورے جو یہ جو ہے شعر, اس کے دونوں مصرے دیکھیں, اس میں یہ آتش نمرود جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو فوراً جناب جو ہے نا وہ نمرود یاد آ جاتا ہے نا. آتش نمرود, نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا تھا نا, تو آتش نمرود, وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, تو آتش نمرود سے جو ہے نا ہمیں کوئی تاریخی بات یاد آ رہی ہے, اس لیے آتش نمرود جو ہے وہ تلمیح ہے. تلمیح کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جس سے ماضی کی کوئی تاریخی چیز یاد آ جائے, کوئی واقعہ یاد آ جائے. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے. اچھا, غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں,
اور اگر استعمال نہیں کرے گا، اپنا تخلص استعمال نہیں کرے گا، تو پھر اس کو مقتا نہیں کہیں گے، پھر اس کو ہم آخری شعر کہیں گے. اچھا، ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں، یہ مصرع کس کی مثال ہے؟ اب یہ ظاہر ہے کوئی رونے پہ آ کے دریا تو نہیں بہا سکتا نا، یہ مبالغہ کر رہا ہے، وہ زیادہ چھوڑ رہا ہے لمبی لمبی نا. تو ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں، تو یہ صنعت مبالغہ ہے، مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، زیادہ بڑھ چڑھ کے بات بیان کی جا رہی ہے یہاں پہ. اچھا 12 ایم سی کیو ہے، مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کہنا کیا کہلاتا ہے؟ یہ تو جو ہے نا استعارہ ہوتا ہے. مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز کہنا. اچھا یہاں دوسری چیز کہنا لکھا ہوا ہے، اگر یہاں دوسری چیز کہنا نہ لکھا ہوتا، یہاں دوسری چیز مشترک خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، تشبیہ دینا، تو پھر وہ جو ہے نا تشبیہ ہوتا. لیکن یہاں ایک چیز کو دوسری چیز کہنا، ابھی جیسے کہ ماں جو ہے نا بیٹے کو کہتی ہے کہ میرا چاند سو گیا، اب وہ تو ان کا اس کا بیٹا سویا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو چاند کہہ رہی ہوتی ہے، صحیح ہے. تو اب وہ اپنے بیٹے کو، ظاہر ہے ہر ایک کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، تو وہ بیٹا اس کو چاند کی طرح پیارا یعنی لگتا ہے، اس وجہ سے وہ اسے چاند کہتی ہے. تو یہ جو ہے نا استعارہ ہے، صحیح. نیت کے اعتبار سے غزل کے شعر کا پہلا مصرع جو ہے نا کیا کہلاتا ہے جی؟ اب یہاں پہ مصرع ثانی، ثانی تو دوسرے کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. مصرع عالی بھی نہیں ہو سکتا، اعلیٰ بھی نہیں ہو سکتا. مصرع اولا، یہ اول سے نکلا نا مصرع اولا، صحیح ہے. اچھا، پہلا مصرع ذرا پہلا شعر ہے تو اولا ہوگا. اچھا 14 ایم سی کیو ہے، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہو، ظاہر ہے یہ تو بچے بچے کو پتہ ہے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہو حمد کہلاتی ہے، اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے. ایسی نظم جس میں مرنے والے کی تعریف کی جائے اسے جو ہے نا ہم کہتے ہیں مرثیہ. ٹھیک ہے جی، ایسی نظم جس میں مرنے والے کی، کوئی مر گیا ہو اس کی تعریف کی جائے اسے مرثیہ کہتے ہیں. اور 16 ایم سی کیو ہے، زاہد نے تازہ سیب کھا لیا، اس میں اصل فعل کیا ہے بھائی؟ یہاں کھانا ہے نا، اصل کام تو وہ کھا رہا ہے. اصل فعل جو ہے یہاں پہ کھانا ہے، کیونکہ سیب کو کھایا جا رہا ہے، تو کھا جو ہے نا کھا، یہ اصل فعل ہے. کسی مضمون کو مناسب ترتیب و دلیلوں، حوالوں اور موضوع الفاظ میں پیش کرنا کیا کہلاتا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے. اب کسی بھی موضوع پہ مناسب ترتیب سے دلیلیں دیں گے، حوالے دیں گے، اور موضوع الفاظ جب لکھیں گے تو وہ ایک مضمون کی شکل بن جائے گی، اسے مضمون کہیں گے. اچھا جی 18 ایم سی کیو ہے، ایسی مختصر کہانی جس میں کسی خاص واقعے یا کردار پر بات کی گئی ہو اسے افسانہ کہتے ہیں. ایسی مختصر کہانی جس میں کسی خاص واقعے یا کردار پر بات کی گئی ہو. ٹھیک ہے جی، افسانہ ہوتا ہے. ناول ظاہر ہے بڑا ہوتا ہے، داستان تو خیر داستان ہوتی ہے پوری، افسانہ کہا جاتا ہے. اچھا 19 ایم سی کیو ہے، ایسی تحریر جس میں کسی فرد کی شخصیت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے، اسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں؟ خاکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم کسی بھی شخصیت کے اوپر جب ہم لکھتے ہیں، خاکہ نگاری ہوتی ہے نا، کہ کوئی بھی شخص ہے اس کی شخصیت پہ، اس کی زندگی کے بارے میں جب آپ اس کے لکھیں ہیں باتیں اس کی، تو یوں لگے جیسے وہ شخص آپ کے سامنے ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے، ایسی تحریر جس میں کسی فرد کی شخصیت کو اس طرح بیان کیا جائے کہ چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے، خاکہ کہلاتا ہے. اچھا 20 ایم سی کیو ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، اس میں کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ ظاہر ہے یہاں پہ صبح اور شام، صبح شام جو ہے نا ایک دوسرے کے الٹ ہے. ٹھیک ہے نا، اپوزٹ ہے صبح اور شام. ٹھیک ہے، دن اور رات ہوتے ہیں، صبح شام ہوتے ہیں نا، تو صبح شام ایک دوسرے کے الٹ ہے، اس لیے یہ صنعت تضاد ہے، ایک دوسرے کے متضاد ہیں یہ. ٹھیک ہے جی، تو اسی کے ساتھ جو ہے ہم نے 20 کی 20 ایم سی کیو ڈسکس کر لیے. اب انشاءاللہ مزید جو ہے نا کلاسز کے سالو ایم سی کیوز کے لیے میں ویڈیو بناؤں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میں اور آپ کے لیے جو ہے نا ہیلپنگ مٹیریل پرووائڈ کر سکوں. اللہ حافظ.